احمد اور مسرور بطخ۔ احمد اتوار کے روز اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے دادا ابو سے ملنے کے لیے گیا۔ کھانے سے پہلے حسب معمول احمد کے دادا اسے پارک میں لے گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو احمد تالاب میں تیرتی ہوئی بطخوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس کے دادا ابو جانتے تھے کہ احمد بطخوں کو بہت پسند کرتا ہے، اس لیے وہ بطخوں کو کھلانے کے لیے دانہ بھی ساتھ لے آئے تھے۔ انہوں نے دانہ احمد کو دے دیا اور خود بینچ پر بیٹھ گئے۔ احمد بطخوں کی طرف بھاگ اٹھا۔ ہیلو، اس نے کہا، میرا نام احمد ہے، میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لایا ہوں۔ بطخوں میں سے ایک بولی، ہیلو احمد، تمہارا بہت بہت شکریہ، میں سوچ رہا تھا، احمد نے کہا، کہ اگر کوئی یہاں آ کر تمہیں دانہ کھلائے یا تم کسی ایسی جگہ جا کر رہو جہاں کوئی انسان نہ ہو تو تم اپنا پیٹ کیسے بھرو گی؟ بطخ نے جواب دیا، ہم بطخیں جب کسی جنگلی علاقے میں رہتی ہیں تو پانی سے بہت کم باہر نکلتی ہیں، ہمیں پانی سے ہی خوراک مل جاتی ہے، لیکن جس پانی میں تم تیر رہی ہو وہ مجھے اس میں کھانے کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، احمد نے کسی قدر الجھ کر کہا۔ بطخ نے بات واضح کرتے ہوئے کہا، ہم پانی سے اپنی خوراک کئی طریقوں سے حاصل کرتی ہیں۔ بعض بطخیں پانی کی سطح پر رہتی ہیں اور کیڑے مکوڑے اور پودے کھاتی ہیں۔ بعض بطخیں اپنا سر اور جسم کا اگلا حصہ پانی میں ڈبو کر خوراک تلاش کرتی ہیں، اس وقت ان کی دمیں ہوا میں اٹھی ہوئی نظر آتی ہیں، اور بعض بطخیں پانی میں غوطہ مار کر نیچے اتر جاتی ہیں اور خوراک تلاش کرتی ہیں۔ احمد کے ذہن میں ایک اور سوال آیا، تم ہر وقت پانی میں کیوں رہتی ہو؟ زمین پر بسیرا کیوں نہیں بناتی؟ ہمارے پیروں میں جھلی لگی ہوتی ہے جس کی بدولت ہم پانی میں تیر سکتی ہیں۔ ہمارے تیرنے کی رفتار تو بہت تیز ہے، لیکن زمین پر چلنے پھرنے میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے، بطخ نے اسے بتایا۔ اس پر احمد نے بطخ سے پوچھا، جب میں پانی میں اترتا ہوں تو سطح پر رہنے کے لیے مجھے مسلسل ہاتھ پیر مارنا پڑتے ہیں، لہٰذا ڈوبنے سے بچنے کے لیے مجھے واٹر ونگ استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ تم اتنی دیر تک سطح پر کیسے رہ لیتی ہو؟ بالکل ویسے ہی جیسے واٹر ونگ استعمال کرنے کے بعد تمہیں سطح پر رہنے کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے پڑتے، اسی طرح ہمارے جسم میں موجود ہوا ہمیں پانی کی سطح پر ٹھہرائے رکھتی ہے، بطخ نے جواب دیا۔ احمد کی الجھن اب بھی دور نہیں ہوئی تھی، لیکن جب میں واٹر ونگ لگاتا ہوں تو پھر میں پانی میں غوطہ نہیں لگا سکتا۔ تم غوطہ کیسے لگا لیتی ہو؟ ہمارے جسم میں ننھے ننھے غباروں کی شکل کی ہوا کی تھیلیاں بنی ہوتی ہیں، بطخ نے کہا، جب یہ تھیلیاں ہوا سے بھر جاتی ہیں تو ہم پانی کی سطح پر تیرتی رہتی ہیں، اور جب ہمیں غوطہ لگانے کی ضرورت پیش آئے تو ہم ان تھیلیوں سے ہوا نکال دیتی ہیں۔ جب ہوا کم ہو جاتی ہے تو ہم آسانی سے غوطہ لگا لیتی ہیں، لہٰذا تم پانی کی سطح پر بھی رہ سکتی ہو اور اس میں غوطہ بھی لگا سکتی ہو اور تیزی سے تیر بھی سکتی ہو، احمد نے کہا۔ بطخ نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اپنے جھلی دار پیروں کی وجہ سے ہم آسانی سے تیر سکتی ہیں۔ پانی میں جب ہم اپنے پیر آگے یا پیچھے کرتی ہیں تو جھلی پھیل جاتی ہے اور ہمیں پانی پر تیزی سے حرکت کرنے میں مدد دیتی ہے، بالکل ان فلپرز کی طرح جو بڑے پانی میں تیرنے کے لیے جاتے وقت تیراک اپنے پیروں پہ پہن لیتے ہیں، اسی طرح سے وہ آسانی سے اور زیادہ تیزی سے تیر سکتے ہیں، احمد نے بے ساختہ کہا۔ بالکل یہی بات ہے، بطخ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اگر تمہارے پاؤں اس طرح کے ہوتے تو تمہیں چلنے میں بڑی دشواری پیش آتی، چونکہ ہم آبی پرندے ہیں اس لیے ہمارے پیر ہمیں تیرنے میں اور خوراک تلاش کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ساری بطخیں دیکھنے میں ایک جیسی معلوم ہوتی ہیں، احمد نے سوچتے ہوئے کہا، پھر ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ہم سب واقعی دیکھنے میں ایک جیسی نظر آتی ہیں، بطخ نے اس کی بات سے اتفاق کیا، مگر بطخوں کی مختلف اقسام میں یقیناً کئی فرق موجود ہوتے ہیں۔ نر بطخوں کے پر مادہ بطخوں کے مقابلے میں زیادہ چمکدار ہوتے ہیں۔ جب مادہ بطخ گھونسلے میں بیٹھی انڈے سی رہی ہوتی ہے تو یہ اس بات کے اس کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے دھندلے پروں کی وجہ سے دشمن کو اسے دیکھنے میں مشکل پیش آتی ہے اور وہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے کہیں زیادہ محفوظ رہتی ہے۔ مادہ بطخ کے دھندلے رنگوں کے پر آس پاس کے ماحول کے رنگوں میں گھل مل جاتے ہیں اور دشمنوں کے لیے اسے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔
चाहे वो नज़दीक ही क्यों ना आ जाए। तो फिर अगर कोई दुश्मन घोंसले के करीब आ जाए तो क्या होता है? अहमद ने दरियाफ्त किया। नर बत्तख अपने चमकीले परों को इस्तेमाल करते हुए दुश्मन की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा लेता है और घोंसले की तरफ से परे हटा देती है। बत्तख ने वजाहत की, जब कोई दुश्मन घोंसले के करीब आता है तो नर बत्तख फौरन फजा में उड़ने लगता है, शोर मचाने लगता है और हर मुमकिन तरीका अपना कर दुश्मन को घोंसले से दूर ले जाता है। इसी वक्त अहमद ने पानी में बत्तख के चंद बच्चों को तैरते हुए देखा। वो ये देखकर हैरान रह गया कि इतने नन्हे मुन्ने होने के बावजूद वो कितनी उम्दगी से तैर रहे थे। उसने पूछा, ये बच्चे इतनी जल्दी तैरना कैसे सीख लेते हैं? हमारे बच्चे अंडों से निकलने के चंद ही घंटे बाद पानी में दाखिल होकर तैरना और अपनी खुराक तलाश करना सीख लेते हैं, बत्तख ने उसे इतला दी। अहमद हैरान होकर सोचने लगा कि अगर इसे पैदाइश के चंद घंटों पानी में छोड़ दिया जाता तो उसका क्या बनता। वो तैर तो यकीनन ना पाता, उसके पेट में बहुत सा पानी उतर जाता और वो मर जाता। उसने सोचा कि अल्लाह ने बत्तखों को कैसी उम्दगी से बनाया है कि वो पानी में रह सकती हैं, तैर सकती हैं और वहीं से अपनी खुराक भी हासिल कर सकती हैं। तब अहमद के दादा अब्बू बेंच से उठे और उसके पास आ खड़े हुए। दादा अब्बू अहमद ने कहा, बत्तखें कितनी उम्दगी से तैर लेती हैं और देखने में भी इतनी प्यारी लगती हैं। उसके दादा अब्बू ने उसकी बात से इत्तफाक किया। हाँ अहमद, इनके खुसूसी औसाफ हमें दिखाते हैं कि अल्लाह ने हर जानदार शय कितनी खूबी से बनाई है। क्या तुम जानते हो कि बत्तखें उड़ भी सकती हैं? जब वो उड़ती हैं तो अपना रुख मुसलसल तब्दील करती रहती हैं ताकि जंगली परिंदों का शिकार ना बन जाएं। बत्तखों को ये कैसे पता चल जाता है? दादा अब्बू के शिकारी परिंदों से बचने के लिए उन्हें अपना रुख मुसलसल तब्दील करते रहना चाहिए। उसके दादा अब्बू ने उसे बताया, जैसे अल्लाह ने दूसरे जानवरों की खुसूसी औसाफ से नवाजा है, इसी तरह उसने इन प्यारी प्यारी बत्तखों को ये वस्फ भी अता किया है ताकि वो अपनी हिफाजत कर सकें। अल्लाह जो चाहता है तख्लीक करता है। कुरान में इसके बारे में एक आयत है, अल्लाह ने हर जानदार को पानी से बनाया, उनमें से कुछ अपने पेट के बल चलते हैं, कुछ 2 टांगों पर चलते हैं और कुछ 4 टांगों पर। अल्लाह जो चाहता है तख्लीक करता है। अल्लाह सब अशिया पर कादिर है। ये सूरह नूर की आयत नंबर 45 है। फिर दादा अब्बू ने कहा, आओ हम चलते हैं, खाना तैयार होने ही वाला होगा, बेहतर होगा कि हम घर वापस पहुंच जाएं। ठीक है दादा अब्बू, रास्ते में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बत्तखों के बारे में क्या कुछ सीखा है। वाकई? उसके दादा अब्बू ने दरियाफ्त किया। ये सारी बातें तुमने कहाँ से सीखी? अहमद ने पानी में तैरती हुई बत्तखों को आंख मारी और उन्हें अलविदा कहकर अपने रास्ते पर चल पड़ा। ये थी कहानी, ख़त्म शुद।